بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کا ذکر کریں گے کہ جن سے ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بلاؤں کے اور تمام امراض کے دور کر دینے والے ہیں۔ گو کہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم چند کا ذکر کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیماروں کو تندرستی دی اور مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے نجات دلائی۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر ایک تیر آ لگا اور وہ آنکھ نکل کر ان کے رخسار پر، ان کے گال پر لٹک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو اسی جگہ پر رکھ دیا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ کی آنکھ وہاں پر بالکل ٹھیک ہو گئی اور آپ اس سے دیکھنے لگے اور وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ بہتر دیکھا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور غزوے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیر کا زخم آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، یعنی کہ جو تھوک ہوتا ہے وہ لگا دیا، تو نہ تو ان کو درد رہا اور نہ ہی ان کا وہ جو چوٹ تھی وہ خراب ہوئی، اس میں پیپ پڑے، کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح سنن نسائی میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اندھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے کہ میں دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو اور فارغ ہونے کے بعد یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک وَأَتُوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ یا محمد انی أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ أَن يَكْشِفَ عَن بَصَرِي اللہم شَفِّعْ لِی فِیہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں کہ جو نبی رحمت ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی جانب متوجہ ہوتا ہوں کہ مجھے بینائی عطا فرما دی جائے۔ اے اللہ، اس بارے میں ان کی شفاعت کو قبول فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد وہ شخص واپس لوٹا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی، اس کو بینائی اس کی واپس آ چکی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو بیماری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی لی، اس میں اپنا لعاب دہن ڈال کر انہیں واپس کر دی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی لے تو لی، لیکن حیران تھے کہ کیا کیا جائے، اور کبھی یہ حیران ہوتے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ لیکن جب وہ اس مٹی کو لے کر چلے گئے اور اسے پانی میں ڈال کر پیا تو انہیں ان کی بیماری سے شفا مل گئی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی دونوں آنکھوں میں سفیدی چھا گئی تھی، یعنی کہ بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو انہیں نظر آنے لگا اور ان کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ وہ سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے 80 سال کی عمر میں بھی وہ سوئی میں آرام سے دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔ اسی طرح غزوہ احد کے روز حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ایک تیر جب آ لگا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس کے باعث وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں زخم آ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو اس میں پیپ پینا پڑی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ خیبر کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو آپ کی آنکھوں کی جو تکلیف تھی، آشوب چشم، جس میں کہ آنکھیں دکھتی ہیں اور سرخ ہو جاتی ہیں، وہ دور ہو گئی تھی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر لعاب دہن لگایا تو وہ درست ہو گئی تھی، اور اسی طرح حضرت زید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا تھا۔ ان کا پیر اس وقت چوٹ اس پر لگ گئی تھی جب وہ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے گئے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے
تو ان کے پیر میں تلوار لگ گئی تھی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر پر اپنا لعاب دہن لگایا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسی طرح خندق کے روز، غزوہ خندق کے روز ایک اور صحابی ہیں حضرت علی بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو وہ اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئی، جبکہ اس سے پہلے وہ گھوڑے سے اتر بھی نہیں سکتے تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا معجزات ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کو شفا عطا فرما دی، مردوں کو زندہ کر دیا، اور جو لوگ مشکلوں میں مبتلا تھے، مصیبتوں میں مبتلا تھے، ان کو ان کی مصیبتوں سے نجات دلا دی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔